ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، ان اللہ یحکم ما یرید۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الحدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد خبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ صدق اللہ العظیم۔ آمنت بما انزل اللہ من کتاب۔ قرآن پاک کا چھٹا پارہ اور 5ویں نمبر کی صورت شریفہ سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع جو 5 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ ویسے یہ رکوع پچھلے ہفتے بھی آپ کے خادم نے آپ کو پڑھ کر سنایا تھا اور اس کا ترجمہ بھی ہوا تھا، لیکن 2 آیتوں سے کچھ زیادہ آیتوں پر کچھ بات ہوئی تھی اور آپ کے خادم نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ بقیہ مضمون اگلی نشست میں بیان کیا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے ہمارے بہت ہی معزز ساتھی ماسٹر احمد جلیل صاحب مد ذل علیہ تشریف لائے، ماشاءاللہ آپ نے ان سے درس سماعت فرمایا، تو اس لیے
اس رکوع کو دوبارہ میں نے پڑھ کر سنایا ہے، ترجمہ دوبارہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ مضامین جو پچھلے سے پچھلے ہفتے آپ کے خادم نے عرض کیے تھے انشاءاللہ آپ کے ذہن میں وہ تازہ ہو جائیں گے، اور آگے کی باتیں سمجھنے میں انشاءاللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی آسانی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ان 5 آیات بینات کا ترجمہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان انتہائی رحم فرمانے والے ہیں۔ اے ایمان والو، عہد و پیمان کو پورا کرو، وعدوں کو پورا کرو۔ حلال کیے گئے تم پر وہ چوپائے مویشی سوائے جو آگے پڑھ کر سنائیں گے تم کو، اور تم شکار کو حلال نہ سمجھنا اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم نافذ فرماتے ہیں۔ اے ایمان والو، نہ تم حلال جانو یا نہ تم حلال کر لو، یا دوسرا ترجمہ نہ تم بے احترامی کرو اللہ کے شعائر کی، اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، اور نہ ہی حد کی، یعنی قربانی کا وہ جانور جو کعبے تک لے جایا جانے والا ہے، اور نہ ہی ان جانوروں کی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے گئے ہیں قربانی کے لیے، اور نہ ان لوگوں کی جنہوں نے بیت الحرام کا قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے حاصل کرنے کے لیے اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا۔ اور جب تم احرام اتار دو تو پھر تم شکار کر سکتے ہو، اور نہ آمادہ کرے تمہیں کسی قوم کی دشمنی یہ کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا کہ تم ان کے معاملے میں زیادتی کرو، اور تعاون کرو نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں، اور گناہ اور زیادتی کے کام میں بالکل ہاتھ نہیں بٹانا۔ ڈرو اللہ سے کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ حرام کر دیا گیا تم پر مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جس جانور پر اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، اور گلا گھٹ کے مرا ہوا جانور، چوٹ کھا کے مرا ہوا جانور، اوپر سے گر کے مرا ہوا جانور، یا سینگ لگنے کی وجہ سے مرا ہوا جانور، اور وہ جانور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہے، سوائے اس کے کہ تم ان کے مرنے کے پہلے ان کو ذبح کر لو۔ اور وہ جو ذبح کیا جائے کسی استھان پر، اور یہ کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت معلوم کرو۔ یہ سب کے سب گناہ کے کام ہے، فسق ہے، نافرمانی ہے۔ آج کے دن کافر لوگ تمہارے دین کو شکست دینے کے اعتبار سے مایوس ہو چکے ہیں۔ تم ان سے ڈرنا نہیں، صرف مجھ سے ڈرتے رہنا۔ آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو، اور میں نے پوری کر دی تم پر نعمتیں میری، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین کے اعتبار سے۔ پھر بھی اگر کوئی مجبور ہو جائے بھوک سے، اس کا ارادہ گناہ کی طرف مائل ہونے کا نہ ہو، تو بے شک اللہ بڑے مغفرت فرمانے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کچھ حلال کیا گیا ہے ان کے لیے؟ آپ فرمائیے کہ حلال کیا گیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو، اور وہ جن شکاری جانوروں کو تم سکھاتے ہو اس علم کی بنیاد پر جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے، پھر کھاؤ اس میں سے جو کچھ وہ روک رکھیں تمہارے لیے، اور نام لو اس پر اللہ کا، اور ڈرو اللہ سے کہ بے شک اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔ آج کے دن حلال کیے گئے تم پر پاکیزہ چیزیں، حلال کی گئی تم پر پاکیزہ چیزیں، اور ان لوگوں کا کھانا بھی جنہیں کتاب دی گئی تھی حلال کیا گیا تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے۔ اور مومنہ پاک دامن مومنہ عورتیں ایمان والیوں میں سے،
اور ان لوگوں میں سے بھی جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، اگر تم دے دو انہیں ان کا مہر نکاح کے بندھن میں لانے کے لیے، نہ کہ خواہشات پوری کرنے کے لیے اور نہ ہی چھپی آشنائی کرنے کے لیے، اور جو کوئی انکار کرے ایمان کا، تحقیق ضائع ہو گئے اس کے سارے عمل اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ یہ ان 5 آیات بینات کا ترجمہ جو سورۃ المائدہ کے پہلا رکوع ہے۔ اس ہفتے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ مائدے کے بارے میں، مائدہ کیا ہے، اور مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، اور اسی صورت کے آخری حصے میں حضرت عیسیٰ روح اللہ کے حواریوں نے جس دسترخوان کی درخواست کی تھی، دعا کروائی تھی اپنے نبی سے، تو اس کا تذکرہ ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ اور اس میں حرام و حلال کے بنیادی مسائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلی آیت شریفہ میں فرمایا کہ ابتدائی جن آیتوں پر بات ہو گئی تھی ان کو صرف میں آپ کو یاد دلاتا چلوں گا کہ اپنے عہد و پیمان کا خیال کرو، اس کو پورا کرو۔ اس میں آپ کے خادم نے عرض کیا تھا کہ وہ مختلف وعدے جو ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، اور وہ وعدہ بھی شامل ہے جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے، تیرے غلام ہیں۔ جب ہم نے اس سے یہ عہد باندھا ہے کہ وہ ہمارا آقا اور ہم اس کے غلام ہیں، تو زندگی بھر یاد رہے کہ زندگی میں غلامی ہونا چاہیے، کہیں بادشاہی کرنے کے چکر میں مت پڑ جانا، ورنہ تمہارے کیے ہوئے عقد کے خلاف ہو جائے گا، وعدے کے خلاف ہو جائے گا۔ تم نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کیا ہے اور انہیں اپنا قائد اعظم مانا ہے، تو تمہاری پوری زندگی جو ہو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس طریقوں کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ یہ عہد و پیمان کی پابندی کرنے کا ایک اہم ترین حصہ ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر ہمارے معاملات میں جو ایک دوسرے سے وعدے کیے جاتے ہیں، ان وعدوں کے بارے میں قرآن نے کہا ان العہد کان مسئولا، تمہارے وعدوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ وعدہ کیے اور اس کے بعد بھول گئے، نہیں، وعدہ کیا اس کو پورا کرنا۔ پہلی آیت شریفہ میں احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، تم پر چوپائے مویشی جو ہیں وہ حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم پر پڑھ کے سنائے جائیں گے۔ آگے جس تفسیر ہے، اس کے بعد فرمایا کہ جب تم حالت احرام میں ہو تو اس وقت شکار نہیں کرنا۔ احرام کی حالت میں شکار منع ہے، اس کی تفصیلات میں نے اس درس میں عرض کی تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کے شاعر جو ہیں ان کا خیال کرو، ان کی بے احترامی مت کرو۔ شاعر اللہ، اس کو شاعر اسلام بھی کہتے ہیں۔ شاعر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نشانیاں، کسی بھی چیز کی نشانی جو ہوتی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس نشانی سے کھلواڑ اگر کیا جائے تو مطلب یہ کہ جس چیز کی وہ نشانی ہے اس کی بیعت بھی ہوتی ہے۔ اب شاعر اسلام میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو علماء نے شاعر اسلام میں گنا ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں یہاں شاعر سے مراد صرف حج کے شاعر ہیں، لیکن زیادہ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد شاعر اسلام ہے۔ جیسے آپ دیکھیے ہماری مسجدیں، ہماری اذان جو ہے وہ دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پر کوئی مسلمان رہتے بستے ہیں۔ اسی طرح حرمت والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے، 4 مہینے حرمت والے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ہاتھ میں کسی ملک کا انتظام عطا فرما دے تو 4 مہینے حرمت والے خود بخود ہی امن ہو جائے گا۔ کوئی جنگ نہیں، اگر کوئی جنگ ہو رہی ہے تو جنگ کو بند کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں۔ اسی طرح حج کے احکام میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ بیت اللہ شریف یہ ہمارے شعائر میں سے ہے، اسلام کی پہچان ہے وہ۔ تو یہ ساری بہت ساری چیزیں ہیں جو شاعر اسلام ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیو ایک بات اور عرض کروں کہ داڑھی جو ہے اس کو بھی شاعر اسلام میں گنا گیا ہے۔
داڑھی جو ہے نا، قبر میں پیر لٹک گیا، کس کے لیے داڑھی صاف کر کے گھوم رہا ہے بھائی؟ میں آپ سے عرض کروں کہ داڑھی کا ہونا نہ ہونا، اس کو ایک نقطۂ نظر سے آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو عورتوں کی صورت اختیار کرنے والے مرد پر لعنت فرمائی ہے، اسی طرح کوئی عورت اگر مردوں کی ہم شکل بننے کی کوشش کرے تو اس پہ لعنت فرمائی۔ جیسے دیکھو ہمارے بال جو ہیں بڑھتے ہیں تو ہم اس کو کٹنگ کروا لیتے ہیں، مسنون بال جو ہے وہ رکھنا الگ ہے، لیکن یہ کہ بال کٹتا رہتا ہے، چھوٹا ہوتا رہتا ہے۔ عورت کے لیے بال کا کٹوانا یا مڑوانا حرام ہے، اس لیے کہ یہ چیز تھی یہ مردوں کے لیے تھی۔ اسی طرح عورتوں کو اللہ نے بغیر داڑھی کے پیدا کیا، ہم کو اللہ نے داڑھی عطا فرمایا اور اس کے بعد ہم اس کو منڈوا لیں گے تو کس سے مشابہت ہوگی یار؟ مشابہت کے بیچارے مولوی لوگوں کے بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے، یہ اگر میں بولوں گا جو بھگ ہی جائیں گا میرے درس میں سے۔ میرے بھائیوں، حقائق کو سنو، اس کو قبول کرو، اور جہاں ہم سے گناہ ہو رہا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ بہتر میرے بھائیوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ اگلا جمعہ جب درس ہوگا تو یہ درس کرنے والا خود اور درس سننے والے یہ، ان میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا۔ کسی شاعر نے کہا اور خوب کہا کہ اب وہ شعر، حالانکہ وہ غزلیہ شعر ہے، وہ غزلیہ شعر ہے، لیکن میں اس کو غزلیہ اشعار بھی جو ہوتے ہیں اگر اس کو آپ حمد اور خوف الہی پہ لا کے رکھنا چاہیں تو یہ تو اپنی اپنی سوچ ہے کہ تمہاری یاد کی شمع، تمہاری یاد کی شمع ہمارے ساتھ رہنے دو۔ اگر اس یاد کو ہم یاد الہی سمجھ لیں، شاعر نے جو بھی سمجھا ہوگا اس کو مبارک ہو، اپنے کیا کرنا؟ تمہاری یاد کی شمع ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، بات شاعر اسلام کی ہو رہی تھی، درمیان میں یہ بات آ گئی کہ مردوں سے میں درخواست کرتا ہوں اس کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد فرمایا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام، حرمت والے مہینے، ولا الحج، وہ نیاز کعبہ کا کوئی عمرے والا حج والا اپنے ساتھ جانور لے کے جا رہا ہے، ولا القلائد، قربانی کے جانور جس کے گلے میں پٹے پڑے رہتے تھے، ولا من البیت الحرام، بیت الحرام کے سفر پہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کا بھی خیال رکھو، یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی رضا کی حاصل کریں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہ اوپر فرمایا تھا کہ غیر محل الصید وانتم حرم، جب حالت احرام میں ہو تو حلال نہیں سمجھنا، تم شکار نہیں کرنا۔ اب فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام اتار دو تو شکار کر سکتے ہو۔ اور اس کے بعد آگے کی آیتوں میں، آگے کی آیتیں جو تھی اس میں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ دیکھو قرآن شریف کی آیتیں جو ہوتی ہیں وہ بنیاد کو بیان کرتی ہیں، قرآن شریف کی آیتیں بنیاد کو بیان کرتی ہیں۔ کسی واقعے کو بھی اگر قرآن شریف بیان فرمائے، تاریخی واقعات بیان فرمائے، لیکن اس کا انداز بیان کیسا ہوتا ہے کہ جتنے اہم جز ہوتے ہیں وہ بیان کر دیا جاتا ہے، جس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہوتی ہے۔ فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، بر کہتے ہیں نیکی کو، تقوی یعنی پرہیزگاری، تم ہر نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں تعاون کرو، ہاتھ بٹاؤ، مدد کرو، اس لیے کہ میرے بھائیوں جو اجتماعی کام ہوتے ہیں وہ کبھی انفرادی طور پر نہیں کیے جا سکتے، یہ ایک بنیاد ہے۔ اجتماعی کام جیسے نماز با جماعت، امام حرم بھی اگر چاہیں کہ آج میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اکیلی نماز با جماعت پڑھ لوں گا تو ساری دنیا ہنسے گی، امام صاحب جگہ پر نہیں ہیں شاید، ارے بابا نماز با جماعت کے لیے مصلی لگتے ہیں، اجتماعی کام ہے۔ تو جو اجتماعی کام ہیں، جتنے اجتماعی مسلمانوں کے کام ہیں، ان کاموں میں تمہاری شرکت کے پہلے تمہیں دیکھنا ہے کہ آیا یہ نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہے یا نہیں،
تو میں اس میں شریک ہوں گا، اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، اور میرے اسی اللہ نے جو مجھے کھلاتا پلاتا اور جس کی بارگاہ میں مجھے مر کے لوٹ کے جانا ہے، اسی نے اس کے ساتھ مجھے حکم فرمایا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور بغاوت کے کام میں بالکل مدد نہیں کرنا۔ میں نے پچھلے درس میں یہ بات عرض کی تھی کہ سب سے بڑی اعانت کسی کام میں، سب سے بڑا تعاون جو ہوتا ہے وہ ہماری موجودگی ہوتی ہے۔ اگر امت مسلمہ کا بڑا حصہ 100% تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں ہے ممکن؟ وہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں وہ بات الگ ایک بات ہے، وہ مضمون، لیکن اگر امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ یہ طے کر لے کہ اس آیت پر ہم عمل کریں گے، جہاں اللہ کی نافرمانی اور اللہ کے احکام کو توڑنے والے کام ہوں گے ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے، اور جہاں اللہ کا حکم پورا کیا جا رہا ہے تقوی پرہیز ہم وہاں آئیں گے۔ خالی امت یہ طے کر لے یہ برائی ہے، وہ برائی ہے، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، سب برائیاں دور ہو جائیں گی۔ ساری اللہ کی نافرمانیاں اس لیے چل رہی ہیں کہ مقرر اپنی تقریر میں اس کو اللہ کی نافرمانی کہتا ہے مگر خود جا کے اس میں شریک ہو جاتا ہے، اور جن لوگوں کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نافرمانی ہے وہ بھی اس میں شریک ہو جاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر میں نہیں شریک ہوں گا تو کل میرے گھر کون آئے گا، کل میرے گھر کون آئے گا، یہ سوچ کر سماج کیا کہے گا، رشتہ ہے نا، اس گھر کی لڑکی میرے گھر آئی ہے یا میرے گھر کی لڑکی اس کے گھر گئی ہے، ساری چیزوں کا خیال ہے۔ اگر نہیں خیال ہے تو ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کس نے کہا، کس نے کہا، کس کا قول ہے، کس کا کلام ہے؟ رب العرش العظیم نے منع کیا، اس کے منع کرنے کا کوئی خیال نہیں ہے، اور اس کے بعد اس کی یہ مخلوق جو اس کے سامنے ابھی ہمارے سر نے جو آیت شریفہ پڑھی انتم الفقراء الی اللہ، سارے کے سارے فقیروں کا خیال ہے لیکن شہنشاہوں کے شہنشاہ کا خیال ہم کو نہیں۔ میں تم سے بولتا ہوں اور سارے ائمہ، سارے مفتیان کرام، ان سب سے یہ بات میں کہتا ہوں اور پورے ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ کہتا ہوں کہ اگر اس امت کی اصلاح کرنا ہے ہم آ جائیں اس پر کہ جہاں گناہ اور نافرمانی میں نہیں آ سکوں گا۔ ہاں یہ اس وقت ہوگا جب میں بکاؤ مال نہ رہوں، اور اگر بکاؤ مال رہا میں تو پھر تو ایسا ہے کہ 500 کے بدلے کوئی 1000 لگا لے گا میری قیمت، کوئی 10,000 لگا لے گا۔ ہم کو بکاؤ مال نہیں بننا پڑے گا، ہم کو اللہ کا بندہ بن کے رہنا پڑے گا۔ بنیاد ہے ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور نافرمانی کے کام میں بالکل مدد مت کرو۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ تم اللہ کی نافرمانی کے کام میں کیوں شریک ہوتے ہو؟ کیوں وہاں اپنی حاضری کو نوٹ کرواتے ہو؟ ان اللہ شدید العقاب، اللہ بہت سخت عذاب دینے والا۔ اس کے بعد حرام جانوروں کا تذکرہ تھا، میں نے اس کی تشریح اس وقت بتائی تھی، ورنہ پھر آج کا رکوع آدھے ہی رہ جائے گا۔ اور ہمارے سر نے جو ہمارے بھائی رضوان تھے انہوں نے تو آج جو موبائل پہ ڈالا تھا دوسرا رکوع، پھر بولیں گے تو کتنے دن پہلا رکوع پڑھتا رہے گا۔ اب ہم آئیں اس آیت شریفہ کے بارے میں، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ لفظ دیکھو، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے پوری کر دی تم پر نعمتی، میری نعمت، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے پسند کر لیا، میں راضی ہو گیا تم سے دین کے اعتبار سے، اسلام سے۔ یہ آیت شریفہ، اس کے بارے میں مفسرین لکھا، اچھا اس کا جو نزول ہے اس آیت شریفہ کا، یہ 10 ذی الحج کو مینا میں نازل ہوئی۔ حج وداع جو کہتے ہیں نا، آخری حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس حج کے موقع پر
मिना में नाजिल हुई। 10 तारीख को तो वैसे भी ईद उल ज़ुहा होती है, मगर ईद उल ज़ुहा होने के बाद भी हाजी के जो इस ख़ास मसाइल होते हैं उसमें नमाज ईद हाजी पर वाजिब नहीं होती। उसके हज में रहता है, हालत इहराम में रहता है, उसके सब अलग काम काज करने रहता है। बहुत मसरूफ़ दिन होता है 10 तारीख का। उसी 10 तारीख को मिना में ये आयत शरीफा रब ताला ने नाजिल फरमाई। एक यहूदी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा, देखो जो कुछ कुरान नाजिल होता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको खुले आम लोगों के सामने पढ़कर सुना देते। उतलो मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस्सलाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब में से आप पर नाजिल होता है वो पढ़ के सुना दीजिए, नमाज को कायम कीजिए। तो जो आयत नाजिल होती वो आप सबको सुनकर पढ़ाते। अब जो लोग इन आयत कुरानी को सुनते उनमें यहूदी भी होते, नसरानी भी होते, मुशरिकीन मक्का भी, मुशरिकीन मदीना भी होते। अब ये सूरत तो सूरत मदनी है ना, मुशरिकीन मदीना भी होते, लेकिन उन सब की ज़बान जो थी वो अरबी थी। ये ख्याल रखो, उन सब की ज़बान अरबी थी। एक यहूदी सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहने लगा कि तुम्हारे कुरान में एक ऐसी आयत है कि अगर वो आयत हमारी किताब में होती, अगर तौरात में वो आयत अल्लाह नाजिल फरमाते तो हम लोग उस दिन को खुशी का दिन मना लेते जिस दिन वो आयत नाजिल की गई। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, कौन सी आयत? हज़रत फरमाया, कौन सी आयत की बात कर रहा है तू? तो यहूदी कहने लगा, ये आयत शरीफा, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया मुस्कुरा कर, हाँ अल्लाह ने तो हमारे लिए इस आयत को नाजिल ही उस दिन किया जिस दिन ईद का दिन था। ये 10 ज़िलहिज्जा हो तो ईद का दिन ही होता है, ईद उल अज़हा का। तो सैयदना उमर फ़ारूक ने जवाब दिया, अल्लाह ने कुदरती तौर पर हमें इस आयत शरीफा को नाजिल ही उस दिन हम पर फरमाया है जिस दिन ईद का दिन। यानी इस आयत शरीफा के मज़ामीन को उन यहूदियों ने भी कैसा समझा होगा कि ये कैसी खुशखबरी है अहले ईमान के लिए। इस आयत शरीफा में कितनी सारी खुशखबरियाँ दी गई हैं। एक बात तो ये कि आज तक जो दीनिल्लाह था ये ख्याल रहे, और हर वो शख्स जो कुरान शरीफ को पढ़ता है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को जानता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस दीन को लेकर आए थे वो भी इस्लाम ही था ना, फरमाबरदारी का दीन था। सैयदना आदम से लेकर फिर हज़रत शीस, हज़रत इदरीस, हज़रत नूह और उसके बाद कौम सालेह और कौम से ये सारी अक़वाम, फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर उनकी औलादों में हज़रत याक़ूब और फिर बनी इसराइल, ये सारा सिलसिले नबूवत जो है, सारे अंबिया जिस दीन को लेकर ना तशरीफ़ लाए वो इस्लाम था। हमारे यहाँ बाज़ बेचारे सियासी लोग, अब सियासत में अगर कोई जाता है तो वो क्या है कैसा, उस चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है और ना इंशाअल्लाह जाने का कोई इरादा है। अल्लाह ताला आफियत के साथ रखे, आफियत के साथ अपने बात बुला ले। बहरहाल बात सियासी लोग जब जोश में आते हैं, हमारा इस्लाम 1500 साल पहले, अजीब बात है, अगर तुम्हारा इस्लाम 1500 साल पहले आया तो ये तो नूह जिस दीन को लेकर आए थे वो क्या था, वो भी इस्लाम था। सारे अंबिया ने अपनी उम्मतों से कहा, या कौमे अब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह, है मेरी कौम एक अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं हो सकता। सारे अंबिया की दावत आप सूरतुल आराफ में, सूरतुल शूरा में और कुरान शरीफ ने जहाँ गुज़िश्ता अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा फरमाया वहाँ देख लो, हर नबी की एक ही दावत है, अल्लाह की बंदगी करो और मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया तुम्हारे पास रसूल हूँ। तो हर नबी इस्लाम लाया, लेकिन वक्त के एतबार से हर नबी की खासियत ये होती थी कि वो नबी अपने वक्त का नबी होता था और अपनी कौम का नबी होता था।
یا قومی عبد اللہ، یا قومی عبد اللہ، اے میری قوم کے لوگ۔ تو اس کے پہلے جتنے نبی آئے وہ اپنی قوم کے نبی ہوتے تھے اور اس دور کے نبی ہوتے تھے جب تک کے لیے اللہ نے ان کی نبوت کو قائم رکھا تھا۔ اور اب چونکہ آخری نبی کو بھیجا گیا ہے، یہ کسی قوم کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے نبی ہیں، اور یہ احکام شریعت جو آپ کے حوالے کیے گئے ہیں قرآن اور حدیث کے نام پر، یہ کسی دور کے لیے نہیں ہیں، کسی زمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے۔ اور چونکہ رب نے اس کا اعلان فرما دیا کہ میں نے دین کی تکمیل کر دی، اس کا معنی یہ ہے کہ اب اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، آپ کے خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہونے کا تذکرہ بھی اسی آیت شریفہ میں موجود ہے۔ اب جب نبی نہیں آئیں گے تو کوئی شریعت بھی نہیں آئے گی، اس لیے یہ آخری کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی کے قلب پر نازل فرمائی، اور وہ آخری طریقہ زندگی، آخری شریعت ہے جو آپ نے انسانوں کے حوالے کی۔ اس کے بعد اب کہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور اس کے بعد تکمیل دین کے بعد وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میری نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت میں نے تم پر پوری کر دی۔ ابھی اتفاق ایسا ہے کہ پچھلے اتوار کے ہی درس میں آپ کے خادم نے وہاں کا جو درس چل رہا ہے جامع مسجد کا، اس میں یہ بات عرض کی کہ اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان گنت ہیں۔ کتنی ان گنت ہیں؟ خود قرآن کے الفاظ ہیں کہ ان تودوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کو گن نہیں سکتے۔ ہمیشہ یہ بات خیال رہو کہ قرآن میں جو لفظ آ گیا نا وہ حرف آخر ہے، اس سے آگے کبھی بڑھنے کی کوئی کوشش نہ کرے، ورنہ بری طرح یعنی اس کا کیا حشر ہوگا معلوم نہیں۔ قرآن نے فرما دیا کہ تم میری نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے کہ اللہ کی اتنی نعمتوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ شمار نہیں کر سکتے تو ان کا شکر کیا ادا کریں گے؟ اتنی نعمتیں۔ ٹھیک اسی طرح ان اللہ کی نعمتوں میں سے بعض نعمتیں بہت زبردست ہیں، اس میں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے، ایمان ہے۔ اس کو کبھی دین کہا جائے گا، کبھی ایمان کہا جائے گا، کبھی ہدایت کہا جائے گا۔ یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ قریب قریب ایک معنی میں، یعنی الفاظ لغت کے اعتبار سے الگ معنی ہے۔ اللہ نے ایمان سے نوازا یعنی کفر سے بچا لیا، ناشکری سے بچا لیا۔ اللہ نے ہدایت دے دی یعنی گمراہی سے بچا لیا، شرک اور کفر کے راستے سے بچا لیا۔ اللہ نے ہدایت، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ہدایت ہو، ایمان ہو، اسلام ہو، دین ہو، ان سب چیزوں کو ایک ہی دائرے میں رکھا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اگر یہ نعمت کسی کے پاس نہ ہو تو پھر وہ اپنے وقت کا فرعون بھی اگر ہو تو اس کی رونت کوئی کام کی نہیں میرے بھائیو، اس کی رونت اس کو ناکام کر دے گی۔ یہ سمجھ لو۔ تو سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ دین ہے، اسلام ہے، ایمان ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے، اس لیے کہ یہی چیزیں ہم کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب کرنے کی ضمانت اور بنیاد ہے۔ اب جس کے پاس یہ نہیں، جس کو ایمان نہیں، جس کو ہدایت نہیں، اس کے دامن میں ساری دنیا بھی اللہ ڈال دے تو کوئی کام کا نہیں۔ آنکھ بند ہوئی اور وہیں سے پٹائی شروع، اور ایسی پٹائی جس کا تصور انسان کر نہیں سکتا۔ ایک بات تو سب سے بڑی نعمت جو ہے، اس لیے فرمایا اتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر میری نعمت کو پورا کر دیا۔ اس نعمت سے مراد جو اب اس دین کی تکمیل ہو گئی، مکمل ہو گیا۔ اس تکمیل دین والی آیت شریفہ جو ہے نا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ بدعت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ بدعت کہتے ہیں دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا، دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا۔ بعض لوگ بیچارے، دیکھو بدعت ایک ایسی چیز ہے، بدعت کا مطلب بھی ہوتا ہے شروع کرنا، نیا ایجاد جس کو بولتے ہیں نا۔ دین میں
اگر ہم جو کچھ قرآن و سنت کے علاوہ ہماری اپنی سوچ کے مطابق کوئی چیز اگر اسلام میں نیکی اور ثواب کی چیز سمجھ کر ڈالنے کی کوشش کریں گے، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تکمیل دین کا جو وعدہ تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، عملی طور پر ہم نے اس کو داغدار کر دیا کہ یہ چیز ابھی بچ گئی تھی اسلام میں ڈالنے کی، اب میں ڈال رہا ہوں۔ آپ سمجھ گئے؟ بدعات کی ایجاد کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، پھر اس کی وکالت کرنا، یہ سمجھ لو کتاب پر بھی الزام ہے، اور صاحب کتاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر بھی الزام ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک بتاؤں۔ نماز عید جو ہوتی ہے، ہمیشہ طریقہ یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ ہی امام الانبیاء ہیں، تو پھر آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا امام ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ کے بعد خلفائے راشدین امام رہا ہوا کرتے تھے، اور خلافت جو ہوتی تھی وہ امامت کا بھی جگہ ہوتی تھی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ حضرت نماز عید کے لیے تشریف لائے تھے اور صحابہ جمع ہو رہے، صحابہ اور تابعین یہ جمع ہو رہے تھے۔ اس میں اتفاق سے کوئی صاحب اس نماز کی جگہ پر، جو عیدگاہ ہم جس کو کہہ لیں، وہاں نفل کی نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے ان کو روک دیا، آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت نفل نماز پڑھ رہا ہوں۔ نہیں پڑھنا، نفل نماز عیدگاہ میں نہیں پڑھنا۔ انہوں نے جو سوال کیا بہت اچھا تھا کہ امیر المومنین نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ کتنا اچھا سوال ہے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب کا جواب کیا ہے؟ فرمایا اگر عیدگاہ میں نفل نماز اللہ کے یہاں مقبول ہوتی اور پسندیدہ ہوتی تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر ہمیں نماز کا حکم فرمایا ہوتا۔ جب میرے نبی نے یہاں نماز نہیں پڑھنے کا حکم فرمایا تو تم کو بھی نہیں پڑھنے دوں گا۔ اب آپ اس سے انداز کرو بدعت کیا ہوتی۔ پڑھنے والا کیا کہہ رہا تھا؟ نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ دلیل کتنی اچھی ہے، قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، سجدہ ہی تو کر رہا ہوں۔ کچھ نہیں، یہ جو کچھ تو کر رہا ہے، اگر میرے نبی نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، جن کی ذات پر میرے اللہ نے اپنے دین کی تکمیل کی ہے، اب اگر تو اس میں ڈالے گا تو چاہے وہ عمل کی کوئی شکل ہو، بہرحال وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو۔ ایک عارف باللہ نے خوب لکھا کہ ظہر کی نماز 4 رکعت ہے، 4 کے بدلے 3 پڑھ دیے تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ 1 رکعت گھٹا دیا۔ تو کون ہوتا گھٹانے والا؟ اللہ نے 4 فرض کیا نا، تو کون ہوتا گھٹانے والا؟ لیکن اسی طرح اگر کوئی 5 پڑھ لے تو بھی گنہگار ہوگا۔ 5 اگر کوئی پڑھ لے تو بھی گنہگار ہوگا، اس لیے کہ ظہر کی نماز 5 بھی نہیں ہے، ظہر کی 4 ہے، 4۔ نہ اس کو 3 کیا جا سکتا، نہ اس کو 5 کیا جا سکتا۔ دین کے جو احکام ہیں، مثلاً ایک میں نے ابھی آج کہا نمازی تو پڑھ رہا ہوں، اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ درود شریف پڑھنا بہترین عبادت ہے، زبردست عبادت ہے، لیکن وہیں درود پڑھنا جہاں درود حضرات صحابہ نے پڑھا ہے۔ اگر آج اذان کے پہلے کوئی درود پڑھنا شروع کرے اور یہ کہے کہ درود ہی تو پڑھ رہا ہوں، یہ تو میرا عشق رسول ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں، تیرا یہ نام نہاد عشق رسول حضرت بلال حبشی کے عشق رسول پر داغ لگا دے گا۔ بلال سے زیادہ عاشق تو نہیں ہو سکتا۔ اگر عشق رسول کا مطلب درود پڑھنا اذان کے پہلے ہوتا تو پہلے حضرت بلال نے پڑھا ہوتا، ان سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینے میں رہ نہیں سکے، وہ چلے گئے مدینے سے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے کہ ہم کو چھوڑ کر چلے آئے؟ بڑی مدت کے بعد ایک بار واپس آئے مدینہ۔
اس عشق بلال کو داغ لگاتا ہے تو اگر اس وقت اذان کے پہلے درود شریف پڑھنا اللہ کے یہاں مقبول ہوتا تو یقینی طور پر حضرت بلال نے پڑھا ہوتا۔ تو میرے بھائیو، بدعت جو ہوتی ہے وہ دین میں اچھے کاموں کی ہوتی، برے کام کو کون بدعت بولے گا؟ اور علماء فرماتے ہیں بدعتی کے لیے اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کی موت ایمان پر نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو کچھ اس نے دین کے نام پر بڑھایا اس سب کو اجر اور ثواب کا ذریعہ سمجھ کر وہ کرتا رہا۔ آدمی اگر گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو توبہ کرتا ہے، اگر اس نے بے دینی کو دین سمجھ کے کیا ہے تو اس پہ توبہ بھی کیوں کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، بدعات اور خرافات سے حتی الامکان دور رہنے کی کوشش کیجیے۔ یہ بدعتیں جو ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کی تکمیل کر دی گئی، واتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنے نعمت کو پورا کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ بس وہ خالص دین، وہ خالص اسلام جو اللہ کی کتاب والا اسلام ہے، جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا اسلام ہے، وہ عین اللہ کی رضا اور اس کی پسند والا دین ہے۔ اور اس کے سوا اگر کوئی خرافات ہم اپنی منمانی اس میں لا کر اور پھر اس پر دلیل قائم کرنے کی کوشش کریں گے، ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوں۔ پھر جن بدعات کا سلسلہ چل پڑا ہے، ان بدعات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس سلسلے کو منقطع کرنے کی کوشش کرنا بھی اس شخص پر احسان ہوگا جس شخص نے اس کو شروع کیا ہوگا۔ ہمیشہ خیال رکھو۔ بس درس کا وقت پورا ہوا، اب انشاءاللہ اگلی نشست جو ہوگی اس میں دوسرا ہی رکوع پڑھا جائے گا۔ اس ہفتے جو ہمارے بھائی رضوان صاحب نے آپ کو جو بھیجا ہے وہ رکوع انشاءاللہ اگلے نشست میں اللہ نے اگر زندہ رکھا تو۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک النبی الامی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، اللہ امت مسلمہ پہ رحم و کرم فرما، اللہ ہمیں سچے دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو بدعات سے، خرافات سے، آپ کے ناپسندیدہ کاموں سے، آپ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف عمل سے اللہ پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو، اللہ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہماری خانقاہیں، الہ العالمین، ہمارے کھیت کھلیان، اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اللہ دشمنان اسلام پر تو اس دین کو واضح فرما دے، اور اگر تو نے ان کی تقدیر میں ہدایت لکھی تو انہیں ہدایت سے نواز دے، اور اگر ان کی تقدیر میں ہدایت نہیں تو اللہ ان کے وجود سے اہل اسلام کو پاک کر دے، ان کو بچا لے۔ اے اللہ تو اپنی شایان شان ان فتنہ پیدا کرنے والوں کو، ان شدائد کے پیدا کرنے والوں کو، ان اسلام دشمنی کی ذہنیت رکھنے والوں کو تو اپنی شان کے مطابق پکڑ لے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو کتاب اللہ کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ۔